من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کا انکار کیا اور مختلف طریقوں سے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا. کبھی آپ کو جادوگر کہا جاتا، کبھی آپ کو مجنوں کہا جاتا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا جاتا، کبھی یوں کہتے کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارا فلاں مطالبہ پورا کر دو، جس مطالبے کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں اس کو پورا کر دو. اور آپ کی نبوت اور شریعت کے اوپر اللہ نے کوئی نشانی، کوئی علامت کیوں نہیں نازل کی؟ ان تمام کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ ان سب کے جواب کے اندر یوں کہو انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. دیکھو غیب کی باتیں تو رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. مجھے تو جتنا پیغام بھیجا جاتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، باقی تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ میں انتظار کرنے والا ہوں کہ جس معاملے کے اندر تم اختلاف کرتے ہو اس کے اندر اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت
ان لوگوں کی ایک شرارت کو ذکر کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کی بات کا انکار کرتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے سامنے والے کی صحیح بات کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کے اندر کمیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جب پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تب اس کو یاد آتا ہے کہ کوئی اس کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ یہی ان کا حال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، آپ کو ستاتے، آپ کو پریشان کرتے۔ جب مختلف طریقوں سے پریشان کرتے تو اللہ ان کی گرفت فرماتے، ان کو پریشانی کے اندر اللہ مبتلا کر دیتے۔ ان کی تنبیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن پریشانی اگر اللہ آتی ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے اس کے اندر کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی عبرت ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی تنبیہ کی بات ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان سمجھ رکھتا ہے، اگر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اپنی غلطی کے اوپر متنبہ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ تمہارے جسم کے اندر اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، آپ کو کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ یقیناً آپ کے کسی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، یقیناً آپ کے کسی غلطی کی سزا ہوتی ہے۔ اور بہت ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو تو اللہ رب العزت درگزر کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو خلاف طبع کوئی بات پہنچے، انسان کو طبیعت کے اوپر گرانے والی کوئی بات پہنچتی ہے تو یقیناً اس میں انسان ہی کا قصور ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ بھی میری آزمائش لے رہے ہیں، اللہ بھی میرا امتحان لے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ امتحان لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں انعامات سے نوازا ہے تو ہم تمہاری آزمائش لیں گے، تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، تمہاری کھیتیوں کے اندر کمی کر کے، تمہارے باغات کے پھلوں کے اندر کمی کر کے، یہ دیکھتے ہیں کہ تم واقعتاً ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو یا نہیں۔ اور اگر مطیع اور فرما بردار ہوتے ہو تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اللہ ہمیشہ امتحان نہیں لیتے ہیں، انسان کی اپنی خطاؤں اور جرموں کے نتیجے کے اندر اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت کے اندر ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی دہائی دیتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتلاتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ سے دشمنی کو مول لے رہے ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے تو ہم سے پکارتے ہیں اور یوں کہتے ہیں آپ ہمیں نجات دے دیجئے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ایک مرتبہ اس پریشانی سے ہمیں نجات دے دو، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن جب ہم انہیں پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف سے راحت کے اندر ہم ان کو لے آتے ہیں، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا،
تو ان لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ ہماری قدرت کے اندر حیلے بہانے کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری جو پریشانی دور ہوئی ہے یہ میری عقل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ مثلا آپ کو بخار ہوا ہے، بخار نہیں اتر رہا تھا، آپ نے اللہ سے مانگا، بخار کو دور کر دیا، تو آپ کہتے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرانا چاہیے، میں اس کے پاس گیا، میرا علاج ہو گیا، تو یہ میری حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، باقی اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہوئی، کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو آپ نے اپنا یہ دیکھا کہ اس کاروبار کو چھوڑ کے دوسرا کاروبار شروع کر دیا، اس کے اندر ترقی ہو گئی، تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے اس کے اندر برکت دی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میری سوچ نے یہ کام کیا، میری قوت بازو نے یہ کام کیا کہ اس کام کو چھوڑ کر کے یہ کام کیا جائے۔ اس وقت کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، کہتے اللہ کی کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ کی اگر قدرت ہوتی تو مجھے اسی سے روزی دیتا، اللہ کی قدرت ہوتی تو مجھے اسی دوائی سے شفا مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، تو یہ حیلے بہانے کرتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہے ہیں کہ یاد رکھیے، اگر تم لوگ اللہ کی قدرتوں کے اندر، اللہ کی نشانیوں کے اندر اگر تم حیلہ سازی کر رہے ہو، اگر مکر سے کام لے رہے ہو، تو تم سے بہت جلد کر کے اللہ تعالیٰ مکر سے اور حیلے سے کام لے سکتا ہے، لیکن رب ایسا نہیں کرتا ہے۔ رب چاہے تو تمہاری ذرا سی غلطی کے اوپر پکڑ کر لے، رب چاہے تو تمہاری ذرا سی چوک کے اوپر تمہاری گرفت کر لے، رب چاہے تمہاری ذرا سی نظر اندازی کے اوپر تمہاری گرفت فرما لے، لیکن رب ایسا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، جو کچھ تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے غافل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے سوئے ہوئے ہیں، بلکہ جن کی ذمہ داری جو لگا دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر سر منہ انحراف نہیں کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ جلوت میں ہو، آپ خلوت میں ہو، آپ مجمع میں ہو، آپ گوشہ نشینی کے اندر ہو، آپ تنہائی کے اندر ہو، احباب کی مجلس کے اندر ہو، اغیار کی محفل کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، وہ اللہ کے فرشتادہ جو ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نگراں جو متعین کیے گئے ہیں، وہ ذرا بھی انحراف نہیں کرتے ہیں، سب لکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں انہی کے موافق ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اہل عرب بھی ایسے تھے کہ جنگلوں کے اندر گھومنے جایا کرتے، سمندر کا سفر کیا کرتے تھے، تو سمندری سفر کرنے والے سمندر کے حالات سے واقف ہے۔ دور حاضر کے اندر ہوائی جہاز کا سفر کرنے والے ہیں تو ہوائی جہاز کے مسافر جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا راحتیں آ سکتی ہے اور کیا پریشانی آتی ہے۔ مثلا اگر آپ نیچے سے اوپر کو اٹھ کر کے جائیں گے تو آپ کو چکر آنے لگے گا، آپ کا سر گھومنے لگے گا، آپ کے سر میں درد ہونے لگے گا، آپ کو جمائیاں آنے لگے گی، بدن کے اندر عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ اور جب اوپر چلا جائے گا جہاز اور اپنی رفتار سیدھا چلے گا وہ، تو اس صورت کے اندر آپ کو خوشی ہی خوشی ہوتی ہے اور ایک طرح سے احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں پر اڑ رہا ہوں۔ لیکن جب پھر نیچے کو آتا ہے نشیب کی طرف تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، دل ڈولنے لگتا ہے، کمزور دماغ والے بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے پہلے ہی آپ تیاری کر لیتے ہیں کہ جب آپ اوپر چلیں گے تو یہ ٹیبلٹ لے لیجئے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جب آپ اوپر سے نیچے کو آئیں گے تو آپ اس چیز کا استعمال کر لیجئے، احساس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سمندر کا سفر کرنا ہے تو سمندر میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے۔
وہاں کے ہوائیں کیسی ہوتی ہیں، پانی ہی کے اندر رہتا ہے تو وہاں کا کیسا واتاورن ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو سفر کرنے والے دریائی ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں جا کر کے آدمی بیمار ہی بیمار ہوتا ہے۔ جو خشکی پہ رہنے والا ہے ایک دم سمندر کے اندر پہنچ گیا، اب خشکی کی کوئی چیز اس کو میسر نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بالکل دوسری دنیا کی طرح لگتا ہے، تو اس کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی روح اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا دل و دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس وقت کے اندر کہ جب ناگہانی کوئی آب و ہوا چلتی ہے، کوئی ناموافق ہوا ایسی چلتی ہے کہ اچانک ٹھپیڑے آنے لگتے ہیں، موج اس کی کشتی کو ڈگمگانے لگتی ہے اور اس وقت کے اندر ہچکولے کھاتے ہیں تو آدمی کی جان لبوں کے اوپر آئی رہتی ہے کہ نہ جانے کب ہچکولا کھائے اور وہ سمندر میں پہنچ جائے۔ تو اس وقت کے اندر کوئی یاد نہیں آتا سوائے رب کے۔ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس وقت کے اندر سوائے اللہ کے کوئی یاد نہیں آتا ہے۔ اسی کو یہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں بیابان جنگلوں کے اندر بھی گھماتی پھراتی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو خشکی کے راستوں کے اوپر تمہیں گھماتی ہے۔ آپ کبھی نشیب میں جاتے ہیں، کبھی فراز میں جاتے ہیں، کبھی اونچائی پر چڑھتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، کبھی ڈھلان سے اترتے ہیں، ان تمام حالات سے گزر کر کے آپ جاتے ہیں اور جب سکون والی ہوا آپ کو لگتی ہے تو آپ کی انبساط و مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب سمندر کے اندر جاتے ہیں اور ہچکولے کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں کوئی راحت کا موسم آتا ہے، اچھا موسم آتا ہے، اس لیے کہ سمندر کا سارا علاقہ خراب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو ٹاپو پہ جانے والے ہیں، جزیروں پر جانے والے ہیں، وہ وہاں جا کر کے جو پکنک مناتے ہیں، تقریب مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، وہاں راحت اور خوشحالی اور خوشحالی ہوا کرتی ہے، تو وہاں اچھی ہوا کرتی ہے، وہاں انسان کا دماغ بھی کھل جاتا ہے، وہاں انسان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کے صرف سرور کے اندر رہتا ہے۔ اور پھر اچانک اگر وہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا ہے، تیز و تند ہوائیں آ جاتی ہیں، موجیں اس ٹاپو کو گھیر لیتی ہیں اور چاروں طرف ان کا حال یہ ہوتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جدھر کو دیکھتے ہیں انہیں موت ہی موت نظر آتی ہے۔ یا تو وہ پکنک منانے گئے تھے یا تو وہ گھومنے کے لیے وہاں گئے تھے، اور جب حال یہ ہوا ہے تو ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کے اندر یہ خیال یہ نہیں بلکہ یقین ہو جاتا ہے کہ تم گر چکے ہو، ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے گا اور اس کی موج اٹھا کر کے ہمیں سمندر میں پھینک دے گی، ہمارا خاتمہ یقینی ہے۔ تو اس وقت کے اندر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سارے دینوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے مذہبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سارے معبودان باطلا کو چھوڑ دیتے ہیں اور خالص اللہ کو پکارتے ہیں اس کی بندگی کے لیے، اور یوں کہتے ہیں کہ رب بس تو ہمیں ایک دفعہ بچا لے یہاں سے، اب تو آ گئے، ایک دفعہ تو اس سے ہمیں نجات دے دے، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کبھی ہم غلطی نہیں کریں گے، ہمیشہ تیرا شکر گزار رہیں گے۔ اللہ کی ذات کتنی رحمت والی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی، بڑے سے بڑا ظالم بھی ایک مرتبہ صدق دل سے اگر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم کی ذات وہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر رحمت کو نچھاور کر دیتی ہے۔ یہ لوگ جو باغی ہیں، نافرمان ہیں، وہ لوگ کہ تمام عیاشیاں، تمام ظلم یہ کرتے ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر جب پکڑ آتی ہے، جب گرفت آتی ہے اور رب کو پکارتے ہیں، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم فوراً نجات دے دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مار دیا، جب تک آپ 20-25 تھپڑ اور 80-90 گرام کی 3-4 گالیاں نہ دے دیں اس وقت تک آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، آپ کا غصے کا پارا ہائی ہوتا چلا جائے گا، یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن رب کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جتنا عاجزی کر کے کہہ دو معاف کر دے، ایک دم معاف کر دیتا،
کتنا بڑا ظلم کر لیا، حتیٰ کہ اگر خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا اور رب سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تو میرا رب ایک دم سے معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے جیسا کہ کیا ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اور گناہ سے پاک و صاف ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ پہلے دن کے اندر دنیا کے اندر اپنی ماں کے رحم سے آنے والا بچہ ہوتا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کوئی معاصی نہیں ہوتی ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اتنا پاک صاف اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں جو بڑا جرم کرنے کے بعد میں فوراً اللہ سے تائب ہو جاتا ہے۔ یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اس لیے کہ انسان ہے، اور انسانوں سے غلطی ہونا عین انسانیت کی علامت ہے۔ حدیث میں الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، یا کہیں فرمایا کل مرکب من الخطا والنسیان، تم سب کا خمیر اور مادہ جو ہے نا بھول سے اور خطاؤں سے مجموعہ کر کے بنایا گیا ہے۔ انسانوں کا جو جسم ہے یہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ جیسے آٹے کو پانی میں ملا کر کے گوندا جاتا ہے اور اس سے روٹی تیار کی جاتی ہے، ایسے ہی خطا اور نسیان بھول دونوں کو ملا کر کے انسان کا پتلا بنایا گیا ہے۔ تو اس سے خطا کا ہونا عین انسانیت کی علامت ہے، اس سے بھول کا لگ جانا عین انسانیت کی علامت ہے، اور اس کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے اسے یاد آ جائے اپنی خطا، جیسے یاد آ جائے اپنی بھول تو فوراً تائب ہو جائے، اس کے اوپر ڈٹائی نہ کرے، اپنی غلطی کا غلطی تسلیم کر لے، اس غلطی کی تعویلات نہ کرے۔ اگر غلطی کی تعویل کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ قرآن کریم نے شیطان کا ہی ذکر کیا جب اللہ نے یہ کہا اسجدوا لآدم، تم تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے جب اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد لما امرتک، تجھے کیا وجہ پیش آئی کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے یوں کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کی خاصیت ہے اوپر کو جانا تعالی، اور مٹی کی خاصیت ہے پستی اور نیچے کو جانا، تو نیچے والا اوپر والے کو سجدہ کرے نہ کہ اوپر والا نیچے کو سجدہ کرے، اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے تعویل کی اپنی خطا کے اوپر۔ اگر وہ سجدہ نہ کر کے بھی اللہ سے یوں کہتا کہ مجھ سے خطا ہو گئی تو میرا رب اس کو معاف کرتے۔ یہی دیکھا جائے تو آج ہمارا حال بھی ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، ہم قصور کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور معاصی کرتے ہیں، لیکن اس غلطی کے اوپر ہم نادم نہیں ہوتے، ہم گناہ کے اوپر توبہ نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے عاجزی نہیں دکھلاتے ہیں بلکہ ڈٹائی دکھلاتے ہیں۔ تو ان نافرمانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم تو مومن ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر یہ خرابی ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے دنیا کے اندر انما بغیکم علی انفسکم، تو اس کی شرارت خود اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ جو انسان ہوشیار بنتا ہے، عقل مند خرد مند بنتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھدار بنتا ہے، اس کی شرارت خود اسی کے اوپر آ پڑتی ہے۔ جو آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا کر کے اپنے لیے اچھائی کو ڈھونڈتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھائی کب ملے گی؟ جب ہم دوسرے کے لیے اچھائی کو تلاشیں گے، جب دوسرے کے لیے ہم آسانی کو تلاشیں گے، اس وقت کے اندر انسان کامل وہی ہے کہ دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کی توقع رکھے، دوسرے کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے اور اپنے لیے سختی کا معاملہ کرے، اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول کرے، اپنے نفس کو سزا دے، اپنے نفس کے اوپر ایسے کام مسلط کرے جو مشقت والے ہوں، اور سامنے والے کے لیے ایسے کام تجویز کرے جو آسان اور سہولت والے ہو، تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ آج ہمارا یہ حلوہ ہمارا، اور جو ڈنٹھل پنٹھل ہے یہ سامنے والے کے لیے، آسانی والا معاملہ ہمارا اور مشکل والا کام ان کا ہے۔ اسی لیے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر خطائیں، ہمارے اندر غلطیاں، ہمارے اندر گناہ کے جراثیم یہ سارے کے سارے پائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو کہ دن کا فائدہ ہے دنیاوی زندگی کا، ہمیشہ تو تمہیں رہنا نہیں۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی نہیں، تمہاری عمریں کتنی ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال،
اس امت کی تو عمر اگر دیکھی جائے تو 63 سال ہی اصل عمر ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عزیز کل 63 سال ہے، تو وہی 63 سال کی یہ عمر ہے۔ لیکن آپ اپنے سے پہلے کو دیکھو، 900 سال، ہزار سال وہ جیے، لیکن آخر میں وہ بھی اسی مٹی کے اندر گئے ہیں، تو تم کس گمان کے اندر ہو؟ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ کو آنا تو ہمارے پاس میں ہی ہے، کتنے دھوکے دے لو، کتنی فریب دے لو، کتنا ہی کچھ کر لو، آنا ہمارے پاس ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے، اور بہت جلدی دیتا ہے۔ 3 گناہ جو انسان کر لیتا ہے، کوئی بھی کر لے، ان کے لیے یہ ہے کہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں، اس کا بدلہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان میں سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے، اور اللہ اس کے اندر تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر ظلم پایا جائے گا، ہم ظلم کی تعریف نہیں جانتے ہیں۔ اگر باعتبار لغت کے ظلم دیکھا جائے تو اہل لغت نے، اہل ڈکشنری نے جو تعریف کی ہے وہ ہے وضع الشیء بغیر اہلہ، وضع الشیء بغیر محلہ، جس جگہ جو چیز رکھنی چاہیے وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دی۔ اس گلاس کی عادت اور اس جگہ بنا دی گئی ہے یہاں سے آپ نے اٹھا کر کے اس طرف اگر رکھ دی ہے تو یہ لغت اور ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر یہ ظلم کہلائے گا۔ جہاں جگہ متعین کر دی گئی ہے اسی جگہ رکھنا ہے، یہ اصل ہے، اور اگر اس جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دیے ظلم ہے۔ آپ چپل جہاں اتارتے ہیں اگر آپ کے کسی گھر والے نے وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دیے تو یہ ظلم ہے۔ آپ مسواک داتون کرتے ہیں، ایک جگہ آپ نے متعین کر رکھی ہے، وہاں سے اٹھا کر کے اسے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ آپ کنگھی کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، ایک جگہ متعین کر رکھی ہے کنگھے رکھنے کے لیے اور سرمے دانی رکھنے کے لیے، وہاں سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دی ہے تو یہ ظلم ہے۔ کیسے؟ جب دوسرے کو ضرورت پڑے گی تو وہ متعین جگہ پر پہنچے گا، وہاں نہیں پائے گا تو اسے تکلیف ایک دم ہوگی، اسے فوری طور پر اس کی ضرورت ہے، اب وہ تلاش کے اندر لگے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہیں سے آگے چل کے شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، وہاں چپل پڑے اٹھا کے وہاں پھینک دیا، تولیہ یہاں رکھی تھی یہاں سے اٹھا کے وہاں ڈال دی ہے، کنگھا یہاں رکھا تھا یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دیا ہے، مسواک یہاں رکھی تھی وہاں اٹھا کر کے رکھ دی ہے، کپڑے یہاں رکھے جاتے ہیں یہاں سے اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا ہے۔ لغت کے اندر اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کون اس سے بچا ہوا ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو وہیں رکھے تو سب کو معلوم ہے، نہ کوئی تاخیر ہوگی، نہ کوئی اس کے اندر انتظار کرنا پڑے گا، اور آرام سے وہ کام ہو جائے گا۔ یہی شریعت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کا جو حق رکھ دیا ہے اس حق کو فوری طور پر ادا کرنا ہے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ ظلم ہے۔ مثلا باپ کو 10 روپے دینا یہ آپ کا حق ہے، آپ روزانہ اس کو دیتے ہیں، ایک دن اگر آپ نے نہیں دیے تو آپ ظالم کہلائیں گے۔ یا تو ان کے سامنے عذر پیش کر دیا جائے کہ 10 روپے آج میری جیب میں نہیں ہے، میں نے اس جگہ پر رکھ دیے ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ نے نہیں دیے تو یہ ظلم ہے۔ ظلم اتنا ہے کہ ہم نے ظلم کی حقیقت کو ہی ختم کر دیا ہے۔ ہم یہی نہیں سمجھتے ظلم کس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم پریشانیوں کا جو شکار ہو رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہم انجانے کے اندر ظالم بنے ہوئے ہیں۔ بس ظلم یہی نہیں کہ کسی کی گردن اڑا دی، کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہے، اس چیز کا نام ظلم نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی چیز جس کا حق دوسرے بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، اگر ان حقوق کی آپ ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ آج ہم اس تمام کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے بدعہدی، جو آپ نے عہد و پیمان کر لیا ہے، جو کسی سے وعدہ کر لیا ہے، اس کو پورا اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی وہ ظلم فوری طور پر آئے گا۔ آج یہ بالکل عام ہے۔ مثلا ابھی جابر بھائی آپ کے پاس جاتے ہیں، صبح کو 3 دن کی جماعت میں جانا ہے، آپ وصولی دے دیجئے، کیا کہیں گے؟ ہاں عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ رکھی پیسے آپ کو دے دیں گے۔
اب یہ بیچارے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کے پاس پہنچے تو گھر سے اندر سے اطلاع ملتی ہے کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، صبح کو ملاقات کر لینا۔ اب یہ بیچارے آ جاتے ہیں، رات بھر تسبیح پڑھ کے پھر تہجد میں دعا کرتے، فجر میں مل جائے، اب ملاقات کرنے پھر صبح کو جاتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وہاں سے تنخواہ نہیں ملی ہے، آپ 2-3 دن انتظار کر لیجئے۔ یہ بدعہدی ہے۔ آپ صراحتاً منع کر دیجئے کہ ابھی میرا موقع نہیں ہے، آپ دعا کیجئے اور راستہ نکال لیے کوئی آ جائے۔ اور یہ ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو جو ہے بدعہدی کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کے اندر یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ آج ہم تمام اس کے اندر آ رہے ہیں کہ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ بے منوری کر رہے ہیں، آج ہم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ اگر ہم وعدے کو وعدے کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو اس پہ نقد، جبکہ وعدہ خلافی کو شریعت اسلامیہ نے نفاق کی علامت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات المنافقی ثلاثۃ، کہ 3 چیزیں علامتیں ایسی ہیں جو منافقت کی علامت ہے، جس کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ منافق ہیں۔ ان میں سے ایسا ایک یہ ہے اذا وعد اخلف، جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کر لیا اس کو توڑ دیتا ہے۔ آج یہ بالکل ہمارے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، ظلم ہمارے اندر عام ہو رہا ہے، بدعہدی ہمارے اندر عام ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا گناہ کہ جس کے اوپر فوری طور پر اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ کہلاتا ہے دوسرے کے مالوں کو ہڑپ لینا۔ آج ہم دوسرے کے مال کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مال ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج ہم دھوکہ دھڑی کے اندر عام بنے ہوئے ہیں، اس کو ہماری نظر نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو اپنی جیب میں کیسے ترکیب سے نکالنا ہے اور اسے تدبیر اور ہنر سمجھتے ہیں۔ دوسرے کی جیب کے پیسے کو اپنا پیسہ بنا لینا ہم کس طریقے سے کتنے جتن کرتے ہیں اس کو ہنر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے اوپر بھی نقد پکڑ آتی ہے۔ ظلم ہمارے اندر پایا جا رہا ہے، بدعہدی ہمارے سامنے پائی جا رہی ہے، بے وفائی ہمارے ساتھ میں پائی جا رہی ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑنا ہے۔ حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ایک دم سے آتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا، اپنے گھرانے کا اور اپنے گریباں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو شاید الا ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا جو ان تینوں چیزوں سے بچا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمارے اندر اگر یہ باتیں ہیں تو فوری طور پر ہمیں ان سے باز آنا چاہیے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب کہ ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت کا مزہ بعد ان کے تکلیف پہنچنے کے جو ان کو پہنچی ہے، تو اسی وقت وہ کرنے لگتے ہیں ہماری قدرتوں کے اندر حیلہ سازیاں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہت جلد حیلہ کرنے والے ہیں۔ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بلا شبہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں تمہاری حیلہ سازیاں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں چلاتا پھراتا ہے خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ لے کر کے چلتی ہیں لوگوں کو اچھی ہواؤں سے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور ان سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، تو آ جاتی ہے ان کے پاس میں اچانک تند ہوا اور گھیر لیتی ہیں چہار جانب سے ان کو موجیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ گھر گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر کے اسی کی بندگی کے لیے۔ لئن انجیتنا، کہ اگر آپ نے ہمیں بچا لیا اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ فلما انجاہم، پر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو اسی وقت شرارت کرنے لگتے ہیں زمین کے اندر ناحق۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری شرارتیں تمہارے ہی اوپر ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، سو نفع اٹھا لو تم دنیاوی زندگی کا۔ ثم الینا مرجعکم فننبئکم
بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتلائیں گے وہ تمام کرتوت جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔